السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، ہم آج آپ کی درسی کتاب ماحول کا مطالعہ حصہ اول سے سبق نمبر 7 اپنے مسائل ہم خود حل کریں گے یہ سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ جو سبق کی جانب چڑھنے سے پہلے آئیے ہم کچھ تصویریں دیکھ لیتے ہیں جو آپ کو دیکھیے کتاب میں دکھائی دے رہی ہے۔ دیکھیے بچوں، اس تصویر میں آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ جی ہاں، ایک لڑکی کھڑی ہے اور اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ ہمارے علاقے میں پانی ہفتے میں صرف 3 مرتبہ آتا ہے۔ یہ جو ہے اس بچی کا مسئلہ ہے کہ ان کے علاقے میں ہفتے میں پانی صرف 3 مرتبہ آتا ہے۔ اس تصویر میں دیکھیے کیا لکھا ہے؟ ایک لڑکا جو ہے اپنے پیٹھ پر اسکول کا بیگ لیے جا رہا ہے اور راستے میں کچرے کا ڈھیر ہے۔ کیا لکھا ہے وہاں پر بچوں؟ دیکھیے، کچرے کا انبار لگ گیا ہے، ناک بند کر کے اسکول کو آنا پڑتا ہے۔ اس تصویر میں دیکھیے بچی سائیکل پہ جا رہی ہے، وہ بھی اسکول جا رہی ہے۔ دیکھیے اس نے اسکول کا یونیفارم پہنا ہے اور اس کی بھی پیٹھ پر بستہ ہے۔ سائیکل پر اسکول آنے کو دل بہت للچاتا ہے، لیکن سائیکل کے لیے علیحدہ راستہ کہاں ہے؟ اور ہم چلتے ہیں ہماری اگلی تصویر کی جانب۔ میرے ابا کو بار بار تعلقے کے گاؤں میں جانا پڑتا ہے، کہتے ہیں وہاں زمین کے بارے میں جھگڑا چل رہا ہے۔ بچوں، ہم کو یہاں پہ کل 4 تصویریں دکھائی دے رہی ہے۔ پہلی تصویر میں اس بچے کا مسئلہ کیا ہے کہ ان کے علاقے میں پانی روز نہیں آتا ہے، صرف ہفتے میں 3 مرتبہ آتا ہے۔ اور دوسرے بچے کا کیا مسئلہ ہے کہ ان کے راستے میں جو ہے کچرے کا انبار لگا ہوا ہے، کچرے کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور بچوں کو جو اسکول جاتے وقت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں ناک بند کرنا پڑتا ہے۔ اور تیسری تصویر میں کہ بچی کو جو ہے اسکول جانے ہیں سائیکل پر، لیکن سائیکل چلانے کے لیے اسے علیحدہ راستہ نہیں ہے۔ جس طرح آپ کو تصویر میں دکھائی دے رہے ہیں کہ بہت سی گاڑیاں چل رہی ہیں، بسیں ہیں، تو بچی کا کہنا ہے، بچی کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے اسکول جانے کے لیے علیحدہ راستہ نہیں ہے سائیکل چلانے کے لیے۔ اور اس بچے کا مسئلہ کیا ہے کہ اس کے ابا جو ہے بار بار تعلقے کے گاؤں میں جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ان کے زمین کے بارے میں کچھ جھگڑا چل رہا ہے۔ بچوں، ہم ان تصویروں میں دیکھیں کہ کچھ نہ کچھ ان بچوں کے مسائل تھے۔ تو یہ تو ہے ان کے نجی مسائل۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہم سب کے ہوتے ہیں، جو آپ کے گھر میں ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں ہوتے ہیں، ہم سب کی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں اب ان مسائل کی جانب۔ بچوں، ہم دیکھیں گے ہمارا سبق کا پہلا نقطہ ہے عوامی مسائل۔ اب ہم دیکھیں گے کہ عوامی مسائل یعنی کیا۔ ہماری اجتماعی زندگی میں مختلف مسائل ہوتے ہیں، جس طرح ہم نے ابھی اوپر 4 تصویروں میں دیکھا پہلے شروعات میں کہ ان چاروں بچوں کے الگ الگ مسئلے تھے۔ ان مسئلوں کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی تو ہماری اجتماعی زندگی میں خلل آ جاتا ہے۔ مسائل کی جانب عدم توجہی برتنے پر وہ اور بھی شدید ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ہم نے ابھی دیکھے تھے کہ اس بچی کا مسئلہ تھا پانی کا۔ تصویر میں پہلی بچی کا مسئلہ تھا پانی کا کہ ان کے محلے میں صرف پانی 3 مرتبہ آتا ہے، روز نہیں آتا ہے۔ تو جس طرح تصویر میں آپ کو دیکھو دکھائی دے رہا ہے کہ لوگ جو ہے پانی کے لیے لمبی لمبی قطاریں لگا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے اس پانی کے مسئلے کو فوراً حل نہیں کریں گے تو ہمیں ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر جو پانی 3 مرتبہ آ رہا ہے وہ صرف 1 ہی مرتبہ آئے۔ دوسرے تصویر میں ہمارا مسئلہ تھا کچرے کا۔ دیکھیے اس علاقے میں کس طرح کچرے کا ڈھیر دکھائی دے رہا ہے، اس میں جانور ہے نا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس میں بہت سارے جراثیم ہوں گے، مکھیاں ہوں گی۔ وہی مکھیاں ہمارے گھروں میں، ہمارے اطراف میں، ہمارے اسکولز میں آئیں گی اور جو ہے ہمارے کھانے کی چیزوں پر بیٹھیں گے، جس سے ہمیں بیماری کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اگلی تصویر میں دیکھیے ٹریفک جیم۔ جیسے اس بچی نے بتایا کہ اسے اسکول سائیکل پر جانا پڑتا ہے، جانا اس کا دل کرتا ہے نا، جانے کو اس کا دل للچاتا ہے، لیکن سائیکل لے جانے کے لیے اس کے پاس علیحدہ راستہ نہیں ہے۔ جس طرح دیکھو آپ کو تصاویر میں دکھائی دے رہا ہے کہ وہ تصویر میں ایک ہی روڈ پر ایک ہی لین میں جو ہے گاڑیاں بھی ہے، چھوٹی گاڑیاں ہیں، ٹرک ہے، ٹیمپوز ہے، اسکوٹرز ہے، بائک ہے، یعنی یہاں پہ الگ راستہ نہیں ہے کہ وہ بچے اپنی اسکول جو ہے
اپنی سائیکل پر جا سکے۔ تو بچوں یہ تھے ہمارے چند عوامی مسائل۔ اگر ہم اس کو بر وقت حل نہیں کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ مسئلہ آگے کھڑا کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ عوامی مسائل یعنی کیا۔ اپنے گاؤں یا شہر میں لوگوں کو جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں یا جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں ہم عوامی مسائل کہہ سکتے ہیں، ہے نا بچوں۔ ہم جس گاؤں میں یا شہر میں رہتے ہیں وہاں پر ان لوگوں کو جو بھی رکاوٹیں یا جو بھی پریشانیاں پیش آتی ہے، اگر ہم ان کا بر وقت حل نہ نکالیں تو ہمیں اور اس سے بھی زیادہ دشوار کن مسئلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انہیں ہی ہم عوامی مسائل کہتے ہیں۔ ماحول کی مسائل کی شناخت کرنا بھی ایک اہم پہلو ہے۔ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں تو اس علاقے کے کون سے بڑا مسئلہ ہے، جس طرح ایک بچی نے ہمیں پانی کے مسئلے کے بارے میں بتایا، ایک بچے نے کچرے کے انبار کے بارے میں، ایک بچی نے سائیکل کے لیے علیحدہ راستہ نہیں ہے۔ اس طرح ہم جس ایریا میں رہتے ہیں، اگر ہم اس ایریا کے چھوٹے چھوٹے بھی جو مسئلے ہیں اگر ہم انہیں ڈھونڈ نکالیں اپنے طور سے اور ان کا حل نکالیں اور اس مسئلے کو دور کرنے کی کوشش کریں تو ہم جو ہے ہمارے علاقے کو ایک بہت بڑے مسئلے کا سامنا کرنے سے بچا سکتے ہیں۔ تو بچوں یہ کوئی آپ کا یا میرے اکیلے کرنے کا کام نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم کو اور بھی لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے نا۔ تو ہم کیا کریں گے، ہم اپنے ہی آس پاس کے لوگوں کو اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے، ان کو اس مسئلے کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ تنہا ایک انسان تو نہیں کر سکتا، بلکہ وہ کوشش اگر ہم سب مل کر کریں گے تو وہ سب حل ہو سکتے ہیں، ہمارے مسائل کم ہو سکتے ہیں۔ ابھی ہم ہمارا اگلا نقطہ دیکھیں گے، تنازع یعنی جھگڑے کا حل۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے مختلف مسائل ہوتے ہیں۔ دیکھیے گاؤں ہو، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہو یا پھر بڑے شہر ہو، کوئی بھی گاؤں یا شہر ایسا نہیں ہوتا ہے جہاں پر تنازع یا جھگڑے نہیں ہوتے ہوں گے۔ آپ کو بھی پتہ ہے آپ کے اطراف میں، گھر میں، اسکول میں، جماعت میں، گاؤں میں، شہر میں بہت قسم کے مسئلے مسائل پیدا ہوتے۔ دیکھیے تصویر میں کس طرح دو لوگ مار پیٹ کر رہے آپس میں، اس کارٹون پکچر کی طرح دیکھیے۔ تو یہ تو ہر انسان کی ایک زندگی میں ہوتا ہے، یا تو اس کی اسکول میں یا تو محلے میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، اطراف میں، علاقے میں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے قومی یکجہتی کو خطرہ پیدا ہوتا ہے، گاؤں کی شہر کی ترقی میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہے۔ تنازع کی جھگڑے کی نوعیت شدید نہ ہو تو آپسی بات چیت سے ہمیں اسے حل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم آپسی بات چیت سے بھی اسے حل نہ کریں تو ہم کس چیز کا سہارا لیتے ہیں اپنے تنازع کو ختم کرنے کے لیے؟ جی ہاں، ہم پولیس کا سہارا لیتے ہیں۔ ہم پولیس میں جاتے ہیں اور اگر بڑے پیمانے پر جھگڑا ہو تو بات جو ہے عدالت تک بھی پہنچ جاتی ہے نا۔ اگر تنازع ختم نہ ہو تو اس کے حل کے لیے قائم ادارے اور عدالت کا سہارا ہمیں لینا پڑتا ہے۔ آیا بچوں سمجھ میں؟ دیکھیے بچوں یہاں پہ آپ کو باکس میں دکھائی دے رہا ہوگا، کیا آپ جانتے ہیں اپنی ریاست میں 2007 میں سے مہاتما گاندھی غیر نظامی گاؤں منصوبہ جاری کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد یہ ہے کہ گاؤں کے جھگڑے گاؤں میں ہی حل کیے جائیں اور گاؤں والے آپسی بات چیت اور بردباری سے حل کریں۔ جھگڑوں کو اس طرح حل کرنے سے گاؤں کی یکجہتی برقرار رہتی ہے۔ جو گاؤں اس طرح سے جھگڑے حل کر لیتے ہیں انہیں امن ایوارڈ سے بھی نوازا جاتا ہے۔ مہاتما گاندھی 2007 میں ایک مہاتما گاندھی غیر نظامی گاؤں منصوبہ جاری کیا گیا۔ تو اس منصوبے کا مقصد یہ تھا کہ جو گاؤں کے لوگ آپسی جھگڑے کو آپس میں ہی بات چیت سے سلجھا لیتے ہیں، انہیں حل کر لیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، گاؤں میں بڑے پیمانے کے جھگڑے نہیں ہوتے۔ اس سے اس گاؤں کی قومی یکجہتی برقرار رہتی ہے۔ اور جو گاؤں اس طرح کے جھگڑے حل کر لیتے ہیں، انہیں سلجھا لیتے ہیں، تو ریاست جو ہے ایسے گاؤں کو امن ایوارڈ سے نوازتی ہے۔ اب ہمارا اگلا ٹاپک ہے مسائل کا حل۔ کیا آپ مسائل کے حل کی ان کوششوں سے واقف ہے؟ جس طرح اگر ہمارے محلے میں گندگی کا مسئلہ ہے، کچرے کا مسئلہ ہے، جس طرح اس تصویر میں دکھائی دیا ہے، تو ہم اسے کس طرح حل کر سکتے ہیں؟ ہم ہمارے نگر سیوک کے پاس جا سکتے ہیں،
ان سے کہہ سکتے ہیں کہ گندگی کے بارے میں کہ یہاں پہ گندگی بہت ہوتی ہے. اگر ہم سب مل کر جائیں گے تو ہمارے اس گندگی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر میں کیوں کہوں مجھے کیا کرنا ہے، اس طرح اگر ہم ایک ایک لوگ چپ بیٹھے تو یہ گندگی جو ہے اور بھی زیادہ بھیانک اور بھی زیادہ تکلیف دہ ہو سکتی ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ ان چند مسائلوں کا حل کس طرح سے لوگوں نے نکالا. تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ضلع احمد نگر کے ایک چھوٹے سے گاؤں جس کا نام ہے ہیورے بازار گاؤں. دیکھیے تصویر میں دکھ رہا ہے ہم کو ہیروے بازار گاؤں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ضلع احمد نگر میں چھوٹے سے گاؤں ہیورے بازار میں پانی کی قلت کا شدید مسئلہ تھا. اس گاؤں کے لوگوں کی مدد اور آپسی تعاون سے اس مسئلے کو حل کیا گیا. جانوروں کی غذا کا بھی مسئلہ حل ہو گیا. آج ہیورے بازار میں ہر طرف ہریالی بکھری ہوئی ہے. کیا تھا اس گاؤں میں کہ پانی کی قلت بہت بڑا مسئلہ تھی. تو لوگوں نے کیا کیا، آپسی تعاون اور مدد سے مل کر اس مسئلے کو حل کیا. جانوروں کے لیے بھی پانی کا بہت بڑا مسئلہ تھا، لیکن جب ان لوگوں نے اس کے خلاف قدم اٹھایا، پانی کی قلت کے خلاف، تو آج ہیورے بازار میں جو ہر طرف پانی ہی پانی ہے اور ہر طرف فصلیں لہلہا رہی ہے، ہریالی بکھری ہوئی. کئی گاؤں میں پانی کی قلت ہوتی ہے، اس کی وجوہات معلوم کیجیے، تدابیر سجھائیے. اب آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کے گاؤں میں آپ کے امی ابا سے پوچھنا ہے کہ آپ کے گاؤں میں بھی کیا اس طرح کی پانی کی قلت ہے. اگر ہے تو آپ کے گاؤں کے لوگوں نے اس کے لیے کیا کیا، یا آپ ان کو اس قلت کو دور کرنے کے لیے کیا تدبیر سجھا سکتے ہیں. اس کے بعد خدمت کے ذریعے گاؤں کی صفائی میں ہم پہلے دیکھیں گے ضلع عثمان آباد کا ایک چھوٹا سا گاؤں خداواری گاؤں. دیکھو آپ کو تصویر میں گاؤں کی ایک اسکول کی تصویر دکھائی دے رہی ہے. ضلع عثمان آباد کے خداواری گاؤں کے لوگوں نے گاؤں کی رضاکارانہ صفائی کی، یعنی خود مل کے انہوں نے گاؤں کی صفائی کی. گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ گاؤں کی صفائی گاؤں والے مل کر کریں گے. چنانچہ پہلے تو انہوں نے گندے پانی کے لیے منصوبہ بندی کی. کیا کیا انہوں نے پہلے فیصلہ کیا کہ ہم خود مل کے گاؤں کی صفائی کریں گے. پہلے انہوں نے گندے پانی کو کس طرح نکالا جائے اس کے لیے منصوبہ بندی کی. کوڑے دان کا کچرا استعمال کر کے کیچوا کھاد بنائی، اور جو کوڑے دان میں کچرا تھا اس کو استعمال کر کے انہوں نے کیچوا کھاد بنائی. ہر گھر کے لیے بیت الخلاء تعمیر کیے، اور ہر گھر میں انہوں نے بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ بنائے. یہ تصویر میں دیکھیے سنت گاڑگے بابا نے نظموں کے ذریعے گاؤں کی صفائی کی اہمیت کے لوگوں کے دل میں جگائی. گاڑگے بابا لوگوں سے کہتے ہیں کہ صفائی، تعلیم اور خود انحصاری کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی. کیا کہنا تھا ان کا کہ جب تک ہم صفائی نہیں رکھیں گے، تعلیم حاصل نہیں کریں گے اور خود کا کام خود نہیں کریں گے تو جب تک ہم ترقی نہیں حاصل کر سکتے. انہوں نے عملی طور پر صفائی کرنے کا طریقہ سکھایا. اس کے بعد ایک اور ہمارے سنت ہے سنت ٹکڑو جی مہاراج. انہوں نے بھی دیہی گیتوں کے ذریعے صفائی کی اہمیت ظاہر کرتے ہوئے کہا. انہوں نے بھی جو ہے صفائی کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کچھ گیت کے لائنز کہے ہیں. دیکھیے کیا کہا انہوں نے، مل جل کر کریں گاؤں کی صفائی، نالی موری کی بھی ہو ستھرائی، ہنستے ہنستے کرے یہ کام، صاف ہو جائے ہر راہ ہر گام. کیا کہا انہوں نے سنت ٹکڑو جی مہاراج نے کہ ہم سب مل جل کر گاؤں کی صفائی کریں گے، نالی ہو یا موری ہو اس کو بھی صفائی کریں گے، اور ہمیں یہ کام ہنستے ہنستے کرنا ہے تاکہ ہر گلی اور ہر کوچہ جو ہے صاف ہو جائے. تو بچے یہ تو آج کا ہمارا سبق. پھر آخر میں آپ کے لیے چند سوالات دیے گئے ہیں، جیسا آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ 6 سوالات ہیں. بتائیے تو بھلا کیا آپ کے خیال میں اسکول میں امن کے پیامبروں یعنی محافظوں کا گروہ ہونا چاہیے؟ کہ ہماری اسکول میں بھی ایسے چند بچوں کا گروہ ہونا چاہیے جو ہماری اسکول میں جو ہے محافظ کے طور پہ کام کرے. نمبر 2، اس گروہ میں طلباء اور طالبات کی شمولیت کے لیے آپ کون سی شرائط رکھیں گے؟ کہ آپ کو کون سے طلباء چاہیے، کہ کون سے بچے اس گروہ میں شامل ہوں. نمبر 3، امن کے پیامبروں کا منشور بناتے وقت آپ اس میں کون سے قوانین شامل کریں گے؟
اور جب ہم گروپ بنائیں گے امن کے پیامبروں کا تو ہم اس میں کون سے قانون بنائیں گے؟ نمبر 4، آپ کے آپسی جھگڑوں کے حل کے لیے امن کے پیامبر کون کون سے طریقے اختیار کرتے ہیں؟ اگر آپ کی اسکول میں بھی اگر ایسے گروہ ہے تو آپ کے آپسی بچوں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں ان کو سلجھانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ اور نمبر 5، آپ نے کیسے جانا کہ امن کے ذریعے مسئلہ حل ہوتا ہے؟ اور آپ کو کیسے پتا کہ امن کے ذریعے ہی ہم کوئی بھی مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں؟ امن و امان کے قیام کے لیے سماج کی تمام اکائیوں کی بنیادی ضرورتیں پوری ہونا ضروری ہے۔ ہر فرد کو ضرور تحفظ حاصل ہونا چاہیے، سماج میں استحصال کو روکنا چاہیے، عدم مساوات میں کمی آنا چاہیے، ہر فرد کو عوامی زندگی میں شریک ہونے کا موقع ملنا چاہیے۔ عدم مساوات میں کمی آنا چاہیے، ہر فرد کو عوامی زندگی میں شریک ہونے کا موقع ملنا چاہیے۔ امن کی اہمیت واضح کر کے اور عملی طور پر امن کی راہ پر چل کر ہم اپنے خاندان، اسکول اور عوامی زندگی میں امن کے لیے ضروری ماحول پیدا کر سکتے ہیں۔ تو بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ چلیے ملیں گے ہم اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔